بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اجتماعی توبہ، یعنی کلیکٹیو ریپنٹنس۔ دیکھیے، توبہ جو ہے وہ اسلام کی بہت ایک اہم تعلیم ہے۔ لٹرل مطلب توبہ کا ہے لوٹنا، یعنی آدمی رائٹ پاتھ چل رہا ہے، پھر وہ بھٹک گیا، ڈیویٹ کر گیا، تو پھر وہ رائٹ پاتھ کی طرف لوٹے، یہ ہے توبہ۔ یہ ٹرم آپ جانتے ہیں کہ ٹریفک میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، ٹریفک ٹرم میں اس کو کہتے ہیں یو ٹرن لینا۔ آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں ایک روڈ پر، پھر آپ نے نوٹس کیا کہ آپ نئی روڈ لے لیا، آپ نئے راستے پہ چلے گئے، آپ اصل راستے کو چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ لوٹتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے کہ آدمی کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کی 3 کنڈیشن ہیں۔ ایک ہے ندامت۔ حدیث میں آتا ہے کہ التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے۔ ندامت کا مطلب ہے ریپینٹنس۔ تو توبہ کی جو اصل ہے وہ یہی ہے، ندامت یا شرمندگی، ریپینٹنس، یہ اصل ہے اس کی۔ اسی کے ساتھ 2 اور اس میں کنڈیشن جڑ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ پہلا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے اب مجھ کو ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر انسان کے معاملے میں غلطی کی ہے آپ نے، تو انسان کو آپ نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو اس کو آپ کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا، اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ تو توبہ بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ دنیا میں آدمی بار بار غلطی کرتا ہے، کوئی بھی آدمی غلطی سے بچ نہیں سکتا۔ جو کہا جاتا ہے کہ ٹوئر از ہیومن، یہی بات حدیث میں بھی کہی گئی ہے، کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون۔ سارے انسان غلطی کرتے ہیں، اور سب سے اچھا غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرے، جو لوٹے۔ تو توبہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے انفرادی توبہ، دوسری ہے اجتماعی توبہ، یعنی انڈیویجول ریپنٹنس اور کلیکٹیو ریپنٹنس۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو اپنے پرسنل معاملے میں، اپنے ذاتی معاملے میں کوئی غلطی کر دی آپ نے، یعنی ایک ایسی غلطی جس کا تعلق خود آپ کی اپنی ذات سے تھا، تو اس میں جو آپ توبہ کریں گے اس کو کہا جائے گا انفرادی توبہ یا انڈیویجول ریپنٹنس۔ تو قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے، انڈیویجول ریپنٹنس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، لیکن اجتماعی توبہ کا ذکر قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، وہ ہے سورہ النور میں۔ سورہ النور قرآن کی چیپٹر نمبر 24 ہے۔
اس میں یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو تم سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پاؤ، یعنی اللہ کی بلیسنگ کو پاؤ، سکسیس کو پاؤ، کامیابی کو پاؤ۔ تو یہ اجتماعی توبہ کیا ہے؟ یہ خود قرآن میں آپ سورہ النور کا مطالعہ کریں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ النور اتری تھی ہجرت کے 5ویں سال۔ اس میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ رسول اللہ ایک سفر پہ گئے، بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ گئیں۔ تو واپسی میں جب کہ ایک مقام پر رات کو پڑاؤ ڈالا گیا تھا، پھر صبح سے پہلے وہاں سے لوگ روانہ ہوئے، تو روانگی میں ایک معاملہ پیش آ گیا، اس کی وجہ سے حضرت عائشہ پچھڑ گئیں، رہ گئیں قافلے میں۔ اس کا قصہ آپ جاننا چاہیں تو آپ سورہ نور کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، ہر تفسیر میں آپ کو ایک قصہ مل جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ میں اکیلی ہوں، جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا لوگوں نے، جب وہ لوگ نکل کے چلے گئے، رات کا وقت تھا، کسی نے دیکھا نہیں، تو حضرت عائشہ کو محسوس ہوا کہ میں تو اکیلی ہوں، لوگ چلے گئے، تو چادر اوڑھ کر وہاں پر وہ لیٹ گئیں۔ تو پہلے زمانے میں یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے سفروں میں ایک آدمی مقرر ہوتا تھا کہ تم کو سب سے پیچھے آنا ہے، یہ سب لوگ جب جا چکے ہیں تو بعد کو تمہیں چلنا ہے، تاکہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، کوئی انسان چھوٹ گیا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، تو وہ تم جانو اس کو ٹھیک ٹھاک کرو۔ تو اس موقع پر ایک تھے، حسان کا نام تھا، ایک نوجوان صحابی، وہ اس کام کے لیے مقرر تھے۔ تو بعد کو روانہ ہوئے، تو بعد کو جب سو کر اٹھے روانگی کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی سویا ہوا ہے وہاں پر، تو قریب گئے تو معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہے۔ تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی دونوں میں، تو حسان نے یہ کیا کہ اپنا اونٹ وہاں لائے اور اونٹ کو وہاں بٹھا دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اونٹ کو بٹھا دیا، تو حضرت عائشہ اس اونٹ پر بیٹھ گئیں، اور پھر حسان آگے آگے اونٹ کی جو نکیل ہوتی ہے اس کو پکڑ کر چلے۔ تو جب مدینے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اکیلی چلی آ رہی ہیں ایک نوجوان صحابی کے ساتھ۔ تو وہاں تو کچھ لوگ تھے ایسے مخالف، وہ کچھ شوشے کی تلاش میں رہتے تھے، تو ایک شوشہ ملا ان کو۔ تو ایسے لوگوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ جب عبداللہ ابی کو یہ معلوم ہوا کہ اس طرح آئی ہیں عائشہ، تو اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، ایک جملہ اس نے کہا کہ واللہ ما نجت منہ ما نجا منہا۔ بس یہ بہت ہی زہریلا جملہ تھا، زہریلا، واللہ ما نجت منہ ما نجا منہا، اور یہ سارے مدینے میں پھیل گیا ایک افواہ کے روپ میں۔ روایت بتاتے ہیں کہ سارا مدینہ جو تھا اس سے متاثر ہو گیا، عمومی طور پر لوگ نگیٹو ہو گئے اس خبر کو لے کر، یہاں تک کہ خود حضرت عائشہ کی جو فیملی اور رسول اللہ کی جو فیملی تھی وہ خود متاثر ہو گئی۔ اس تفصیل آپ روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے
سارے مدینے والوں نے ایسی غلط بات کیوں مان لی؟ اتنی نگیٹو تھنکنگ کیسے تمہارے اندر آ گئی؟ سنتے ہی تم کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ تو اس وقت یاد اتری تھی، اے مسلمانوں سب مل کر توبہ کرو، لعلکم تفلحون، اسی توبہ سے تم کو فلاح ملے گی۔ اب اس کو سمجھیے آپ کہ اجتماعی توبہ یا کلیکٹیو ریپیٹنس کیا ہے۔ جب کوئی چیز ایک آل پرویسو ایول کے طور پر پھیل جائے لوگوں کے اندر، یہ سب لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، ایک آل پرویسو مینٹلٹی بن جائے لوگوں کی، اس وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ لوگ اجتماعی توبہ کریں۔ تو اجتماعی توبہ جو ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بزرگ اسٹیج پہ آئیں اور لاؤڈ اسپیکر پر وہ الفاظ بولیں اور سب لوگ آمین آمین کریں، ایک بھیڑ اکٹھا ہو وہاں پر۔ ہرگز ہرگز یہ اجتماعی توبہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک اور ہی کوئی قصہ ہے جس کو جو چاہے آپ نام دیجیے، یہ ہرگز اجتماعی توبہ نہیں ہے۔ اور نہ وہاں ایسا کبھی ہوا، مدینے میں ایسا نہیں ہوا کہ سب مدینے والے جمع ہوں اور رسول اللہ کچھ الفاظ بولیں، سب کہیں آمین آمین، یہ تو وہاں ہوا نہیں، ایسا نہیں ہوا وہاں پر۔ تو اب اگر آپ ایسا کریں تو آپ ایک بدعت کریں گے، آپ اجتماعی توبہ نہیں کریں گے۔ تو اس میں دیکھیے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو قرآن میں اجتماعی توبہ کی بات کہی گئی ہے، وہ کہی گئی ہے نگیٹو تھنکنگ کے معاملے میں، کہ سارے مدینہ کے لوگ نگیٹو مینٹلٹی میں مبتلا ہو گئے حضرت عائشہ کے بارے میں۔ تو براہ راست طور پر اس آیت کا تعلق جس چیز سے ہے وہ اسی صورتحال سے ہے کہ جب عمومی طور پر آل پرویسو انداز میں لوگ نگیٹو مینٹلٹی پڑ جائیں، اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اجتماعی توبہ کیا جائے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اجتماعی توبہ کیا ہے۔ اجتماعی توبہ یہ ہے کہ ہر اجتماعی توبہ جو ہے وہ بھی پھر فرد سے متعلق ہوتی ہے، یعنی فرد ہی مل کر اجتماع بنتا ہے، بہت سے انڈیویجول مل کر ہی سوسائٹی بنتی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوں گے؟ لوگوں کی ذہنیت کو بدلنا، لوگوں کے سوچ کو بدلنا، یعنی سوچ کے معاملے میں سب کے سب یو ٹرن لیں، اپنی سوچ کو بدلیں، یعنی نیگیٹو تھنکنگ جو ہے اس کو بدل کر پازیٹیو تھنکنگ لائیں، یہ مطلب ہوگا۔ اس کے لیے ایک کیمپین چلے گی، اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو درست کیا جائے گا، ہر جگہ مسجد میں، مدرسے میں، ادارے میں، ہر جگہ لوگوں کو سمجھایا جائے گا۔ ایک کوئی لاؤڈ اسپیکر کا ڈرامہ نہیں ہے یہ، نہ ایسا کیا گیا وہاں پر مدینہ میں۔ اب اس چیز کو لے کر سوچیے، تو موجودہ زمانے کے مسلمان جو ہیں بہت بڑے پیمانے پر اسی طرح کی صورتحال میں مبتلا ہیں۔ ان سارے ہی مسلمان ایک طرف سے نیگیٹو تھنکنگ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کس کے خلاف؟ ویسٹ کے خلاف، مغرب کے خلاف۔ جس سے بات کیجیے، عرب سے عجم تک، انڈیا سے لے کر امریکہ تک، جس سے بات کیجیے، جس کی کتاب پڑھیے، جس کی تقریر سنیے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیے کمپیوٹر کے سامنے اور انٹرنیٹ پر لوگوں کی ویب سائٹ کھولیے۔ ہر آدمی نے اپنا ویب سائٹ ڈال رکھا ہے، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، سب کی ویب سائٹ موجود ہے، آپ اس کو کھولیے۔ جیسے میں نے کھولا، یعنی کل پرسوں میں نے ایسا کیا کہ میں نے انٹرنیٹ پر کچھ لوگوں کی
تقریریں نکالی کچھ ٹاپ کے لیڈروں، مسلم لیڈروں کی جو ابھی زندہ ہیں، تو سب کے سب اینٹی ویسٹ بولی بول رہے تھے، سب کے سب. میں 2 مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ تجربہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ آج کی دنیا میں کمیونیکیشن کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کو لائبریری بھی نہیں جانا ہے. اپنے کمرے میں آپ بیٹھ جائیے اپنے کمپیوٹر کے سامنے، اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے. اب تو کب آ گیا ہے سب کچھ اس میں، موبائل میں آ گیا ہے، موبائل میں چیک کر لیجیے. تو بہر میں نے لیپ ٹاپ پر چیک کیا. تو میں 2 مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مثال یہ ہے کہ ایک مشہور مسلم عالم جو کہ باقاعدہ عالم ہے اور مشہور ہیں، وہ گئے باہر کے ایک ملک میں، وہاں انہوں نے تقریر کی. یہ تقریر اردو میں تھی. وہ آپ سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے. میں نے سنا، تقریباً پوری تقریر سنا میں نے. پوری تقریر اینٹی ویسٹ تھی، بس مغرب کے خلاف، مغرب کے خلاف. وہ لفظ مغرب بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ موجودہ زمانے میں تمام مسلم ملکوں میں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، اسلام کے احیاء، اسلام کی اقامت، اس کی تحریکیں چل رہی ہیں. لیکن ویسٹ جو ہے، جو دشمن ہے ہمارا، جو دشمن لفظ نہیں بولے، وہ حریف بولے، حریف، رائیول ہے ہمارا. ویسٹ جو ہمارا حریف ہے، وہ ان طریقوں کو چاہتا ہے کہ اس کو کامیاب نہ ہونے دے ہر جگہ. یعنی ساری مسلم دنیا میں جو اسلامی طریقے ہیں، ویسٹ چاہتا ہے، جو ہمارا رائیول ہے، کہ یہ طریقے کامیاب نہ ہوں. اس کے خلاف وہ سازشیں کرتا ہے، اس کو رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو ہمیں ویسٹ کا مقابلہ کرنا ہے، ویسٹ کا مقابلہ کر کے ان کی ڈیزائن کو ناکام بنانا ہے. یہ ایک تقریر تھی. دوسری تقریر جو تھی وہ انگلش میں تھی. وہ بھی ایک صاحب باہر کے ملک میں گئے، وہاں پر وہ ترکی گئے، وہاں پر ایک سیمینار تھا، انٹرنیشنل سیمینار. وہاں پر بولے وہ. تو وہاں پر میڈیا بھی تھا. میڈیا نے ان سے سوال کیا، تو وہ پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ان کا ورڈنگ تھی وہ یہ تھی: اٹ از ویری گڈ دیٹ ٹرکی ہیز اسٹارٹیڈ لکنگ ایسٹ انسٹیڈ آف ویسٹ. یہ بہت اچھا ہے کہ ترکی نے مشرق کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے بجائے اس کے کہ مغرب کی طرف دیکھے. تو یہ ایکسیپٹیڈ ہے کہ مغرب کو بری چیز ہے، مغرب ہمارا حریف ہے، ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، اور ایسٹ یعنی مسلم ممالک جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں. یہ پوری مسلم دنیا میں یہ ذہن چھایا ہوا ہے. تو یہی ہے وہ چیز جس کو میں کہوں گا کہ اجتماعی توبہ کا وقت آ گیا ہے. اور اس کا ثبوت دیکھیے، اسی کا آیت سے ملتا ہے: لعلکم تفلحون. جب آپ کی تحریکیں، آپ کی وہ موومنٹ، آپ کی سرگرمیاں، آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کے ادارے اپنے نشانے کو اچیو کرنے میں فیل ہو جائیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ لعلکم تفلحون کی نصرت ان کو نہیں ملی. تو 200 سال سے یہ سب طریقیں چل رہی ہیں، اسلام کے احیاء کے نام پر، اسلام کی اقامت کے نام پر، اسلام کے نفاذ کے نام پر. جب سے یہ دور آیا ہے، پریس کا دور، کمیونیکیشن کا دور، تب سے یہ سب چل رہی ہیں. ایکٹیویٹیز کی بھرمار ہے، لیکن جو ان کے نشانے تھے وہ نشانے پورے نہیں ہوئے. الٹا ہوا، بلکہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، جو کچھ تھا وہ بھی ان سے چھن رہا ہے.
اس کی ایک مثال جو ہے فلسطین، کہ 1948 میں فلسطین کے خلاف، فلسطین میں اسرائیل کے خلاف ساری مسلم دنیا کی حمایت سے ایک تحریک چلی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کاؤنٹر پروڈکٹیو، یعنی جو کچھ تھا عربوں کے پاس وہ بچھن گیا۔ اسی ایک مثال ہے سلمان رشدی کے خلاف، ساری دنیا کے لوگ مارو مارو مارو، قتل کرو اس کو، لیکن جو فتوے دیے جنہوں وہ سب مر گئے، اور رشدی زندہ ہے۔ اس کی کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ اس نے کروڑوں ڈالر کمایا اس نے۔ تو کون جیتا کون ہارا؟ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مسلمان کی جو ایکٹیویٹیز ہے، جو ان کی سرگرمیاں، جو ان کی جو موومنٹ، ان کی تحریکیں ہیں، وہ فلاح نہیں پا رہی ہیں، یعنی اللہ کی نصرت سے محروم ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اجتماعی توبہ، کلیکٹیو ریپینٹنس۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات اور عرض کروں گا۔ دیکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے، اس پر میں نے غور کیا، یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے۔ یہ ہے یہودیت، یہودیوں کی تقلید، جو حدیث میں آتا ہے کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور فالو کرو گے یہودیوں کو، ہر اعتبار سے قدم بقدم فالو کرو گے۔ تو یہ یہودیت کا اتباع ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سورہ البقرہ، یہاں سے واپس جانے کے بعد میں کہتا ہوں آپ سے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 کا مطالعہ کیجیے، اس کے شأن نزول کو لے کر کے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 89، یہ ایک آیت ہے بہت ہی زیادہ آئی اوپنر۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بائبل کی پریڈکشن کے مطابق یہودی جو تھے وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آخری نبی آیا، وہ مدینے میں کام شروع کیا اس نے، پھر وہ مکہ میں کام شروع کیا اس نے، پھر وہ مدینہ آیا، تو وہاں پر کافی یہودی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50% یہودی تھے وہاں پر اس وقت مدینے میں۔ تو یہ لوگ منکر بن گئے اسی نبی کا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ منکر کا معنی کیا؟ دشمن بن گئے، مخالفت کرنے لگے، اس کو، اس کے مشن کو ختم کرنے کی ترکیبیں کرنے لگے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہودیت بھی کیا چیز ہے؟ یہودیت نام ہے کسی قوم کے زوال یافتہ ہونے کے بعد جو اس کے اندر چیزیں پیدا ہوتی، اسی کا نام یہودیت ہے۔ یہودیت کوئی پراسرار چیز نہیں ہے۔ جب کسی امت پر لمبی مدت گزر جائے، جیسے قرآن میں کہ طال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو طول امد سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی کا نام یہودیت ہے۔ جنریشن آفٹر جنریشن گراوٹ آتی ہے، ہر نئی نسل میں گراوٹ آتی ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے بالکل زوال کا دور آتا ہے۔ تو دور زوال میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسی کا نام ہے یہودیت۔ اور خود حدیثوں میں اس کی پیشینگوئی کی گئی ہے کہ یہی واقعہ خود امت مسلمہ کے ساتھ ہوگا بعد کی نسلوں میں۔ ان نسل در نسل امت مسلمہ میں وہ برائیاں آتی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ وہی سب کریں گے جو یہودیوں نے کیا۔ تو دیکھیے، یہاں میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو میں نے سوچتے ہوئے مجھے دریافت ہوئی اللہ کے فضل سے۔ دیکھیے، ایک ہے ریلیجس یہودیت اور ایک ہے سیکولر یہودیت، یعنی یہودیوں کا ایک ہے ریلیجس اتباع، ایک ہے یہودیوں کا سیکولر اتباع۔
تو قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے وہ یہودیوں کا مذہبی اتباع تھا، کہ مذہبی اتباع کی بات تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بائبل کی پیشروی کے مطابق، مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی دشمن بن گئے اس کے. یہ تھی ریلیجس یہودیت، مذہبی یہودیت. اب جو صورتحال پیش آ رہی ہے وہ سیکولر یہودیت ہے. کیوں سیکولر یہودیت ہے؟ دیکھیے، قرآن میں ہے کہ صحابہ کرام نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. سورہ بقرہ کے آخر میں آپ پڑھ لیجیے. یہ صحابہ کرام نے پوری امت کی طرف سے دعا کی، پوری امت کے ریپرزینٹ کرتے ہوئے دعا کی. وہ کیا تھی؟ اے اللہ، ہم کو وہ مصیبتیں نہ ڈال جو پچھلی امتوں پر رہی ہیں، پچھلی امتوں کو پیش آئی تھی، اور ہم پر آسانی فرما. پچھلی امتوں کا مصیبتیں آتی تھی وہ تھا مذہبی جبر، ریلیجس پرسیکیوشن. پچھلی امتوں میں جب بھی کسی نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی بات کرو، تو بس لوگ اس کو ماننے لگتے تھے. یہ دور تھا. یہاں تک حدیث میں ہے کہ آرس چیر دیے گئے، آرس چیر گئے، اور اصحاب کہف کو بستی چھوڑ کر کھو میں جانا پڑا. خود رسول اللہ کے زمانے میں تھا کہ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی. تو قدیم زمانے میں مذہب توحید کو اختیار کرنے میں رکاوٹیں پیش آتی تھیں، بہت زیادہ رکاوٹیں. تو صحابہ کرام نے کی یہ دعا نقل ہوئی قرآن مجید میں، پوری امت کی طرف سے انہوں نے نیابت کرتے ہوئے کہا کہ خدایا یہ دور اب ختم ہو جائے، اور آئندہ جو دور آنے والا ہے اس میں ہم کو توحید کا مذہب اختیار کرنا آسان ہو جائے، اور خدا پرستی آسان ہو جائے. اس کی دعا کی انہوں نے. آج وہ واقعہ پیش آ چکا ہے. مثلاً دیکھیے، ابھی جو لوگ مغرب کے خلاف بولتے ہیں اسٹیج پر آ کر کے، وہ اسی لیے بول پاتے ہیں کہ مغرب نے یہ نیا دور پیدا کیا ہے. یہ بولنا کیا ہے؟ یہ اینٹی اتھارٹی بولنا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں دبدبہ جگہ ہے. یہ اس کو آپ اس طرح سے غور کیجئے کہ یہ مغرب کے خلاف جو لوگ دھوم دھام تقریر کرتے ہیں، وہ اینٹی اتھارٹی بولنا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں اینٹی اتھارٹی بولنے کی قیمت کیا تھی؟ سر کاٹ دیا جاتا تھا، ہاتھ پاؤں توڑ دیا جاتا تھا، آگ میں ڈال دیا جاتا تھا. تو اینٹی اتھارٹی بولنے کا جو آج رواج ہوا ہے کہ آپ بولے اور کوئی روکنے والا نہیں، کس نے پیدا کیا؟ یہ خود مغرب نے پیدا کیا. مغرب جو دور آیا سیکولرزم کا، ڈیموکریسی کا، فریڈم کا، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ آپ اتھارٹی کے خلاف بولتے ہیں اور کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں. یہی بات نہیں ہے. دیکھیے آج کیا ہے، پہلے زمانے، آج میں صبح ایک بات سوچ رہا تھا کہ قدیم زمانے میں دنیا کی چیزوں کو 3 تقسیم کی جاتی تھی: جمادات، نباتات، حیوانات. جمادات، نباتات، حیوانات. حیوانات کا مطلب ہے انیمل، نباتات کا مطلب ہے پلانٹ کنگڈم. جمادات کا مطلب وہ چیزیں جو متحرک نہ ہوں، غیر متحرک. آج کیا ہے؟ آج جمادات جو تھی وہ متحرک ہے، یعنی میٹر موو کر رہا ہے. میٹر آپ کو لے کر سڑکوں پر دوڑتا ہے، میٹر آپ کو لے کر سمندروں میں آپ کو لے کر کے تیر رہا ہے، میٹر آپ کو لے کر ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے. ہم بھی ابھی جو بول رہے ہیں یہاں پر، تو بیٹری تو ہے کہ ہماری آواز کہاں کہاں پہنچ رہی دنیا بھر میں. تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عصا جو ہے اس نے موو کیا تھا، سانپ بن گیا تھا. ایک واقعہ ہوا تھا. آج جب پوری یونیورس جو ہے موو کر رہی ہے آپ کے لیے،
یہ سارا کمیونیکیشن، نئی سواریاں، یہ جتنا بھی ہے میٹر موو کر رہا ہے، میٹر از آن دا موو. جس کو انہوں نے جمادات کہہ دیا تھا کہ یہ تو غیر متحرک چیزیں، غیر متحرک چیزیں، وہ آج کیا ہے؟ وہ میٹر آن دا موو ہے. یہ جو آپ سواریاں استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ میٹر ہی تو ہے جو کہ دوڑ رہا ہے آپ کو لے کر. کیسی عجیب بات ہے کہ آج میٹر آپ کو لے کر کے یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہے، سمندروں میں، ہوا میں، ہر جگہ آپ چل پھر رہے ہیں میٹر کے اوپر سوار ہو کر کے. آپ کی آواز دیکھیے کس طرح سے یہ جو کیمرہ ہے، یہ جو یہ جو یہ جو سسٹم ہے کمیونیکیشن کا، یہ سب کیا ہے؟ میٹر ہی تو ہے یہ. یعنی میٹر آپ کی تصویر لے رہا ہے، میٹر آپ کی آواز کو ریکارڈ کر رہا ہے اور شاید دنیا میں پہنچا رہا ہے. اچھا اب سنیے، اب سوچیے کہ کس نے کیا یہ سب ایک کام؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی حصہ ایسٹ کا نہیں ہے، جس کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایسٹ، سب ویسٹ کا حصہ ہے. یہ ویسٹرن نیشنس نے سب کچھ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ کریں. میں یہ مانتا ہوں کہ ویسٹ نے جو کچھ کیا وہ اتفاق سے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا. لیکن باہر ظاہری طور پر انہوں نے کیا. تو فلما جاءہم ما عرفوا کفر بھی ہو گیا یہ، کہ جو دعا کی تھی صحابہ نے، اس دعا پر تحقیق کیا ویسٹرن نیشن نے. تحقیق کرتے کرتے میٹر کو، یعنی اتنی ساری بلیسنگ جو خدا کی چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کر دی. تو کیا ہوا؟ آپ منکر بن گئے، یعنی انیمی بن گئے. اسی چیز کے انیمی بن گئے جو صحابہ کرام کے دعاؤں کے ذریعے دنیا میں ہمیں حاصل ہوا تھا. آج ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہوتا ہے. یہ موبائل کس نے ایجاد کیا ہے؟ کس نے دریافت کیا ہے؟ ویسٹ نے کیا ہے. ہر آدمی اپنے جیب میں کیمرہ لیے ہوئے، یہ کیمرہ کس نے دریافت کیا ہے؟ ویسٹ نے کیا ہے. ہر آدمی ویب سائٹ پر اپنا باتیں ڈالے ہوئے، جس کو دیکھیے ویب سائٹ اس کو اپنا کھول رکھا اس نے. یہ ویب سائٹ کی ٹیکنیک کس نے دریافت کی، کس نے ڈیولپ کیا؟ وہ سب ویسٹ نے کیا. جتنے بھی کسی گھر میں آپ چلے جائیے، اس کے گھر میں جو فرنیچر ہوگا، جو سامان ہوگا، وہ سب ویسٹ کا، ویسٹرنائزڈ ہوگا وہ سب. تو اس کے معنی ہے کہ صحابہ کرام نے دعا کی تھی کہ خدایا ہمارے لیے ایک سہولت کا دور پیدا فرما. یہ جو دور تھا پہلے کہ ہم اللہ کو ایک نہیں کہہ سکتے تھے، اللہ کی پرستش نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، ہر جگہ مار پیٹ ہوتی تھی. یعنی مشرک بننے کی آزادی تھی، موحد بننے کی آزادی نہیں تھی. کیسا عجیب دور تھا پہلے زمانے میں. قرآن میں ہے کہ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اس کا مطلب تھا قدیم زمانے میں ہزاروں سال تک یہ دنیا میں کلچر تھا کہ مشرک بنے تو آپ آزاد ہیں، موحد بنے تو آپ کو مارا جائے گا. اس دور کو ختم، صحابہ نے دعا کی کہ یہ دور ختم ہو خدایا. یہ کیسی مصیبت ہے کہ خدا کی دنیا میں آدمی خدا پرستی کا طریقہ نہیں اختیار کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اہل مغرب کو اور انہوں نے ساری چیزیں بدلیں. ایک طرف انہوں نے سائنٹیفک ٹیکنالوجی پیدا کی، اس ٹیکنالوجی سے یہ سارا نئی نئی چیزیں سامنے آئیں. دوسرے انہوں نے یعنی وہ بھی بدلا، یعنی تھاٹ بھی بدلا، کلچر بھی بدلا. یہ جتنی چیزیں آئی ہیں، چاہے آزادی ہو، جو ڈیموکریسی ہو، سیکولرزم ہو، یہ سب کون لایا؟ وہی تو لائے، وہی لوگ. اس کی وجہ سے آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اینٹی اتھارٹی بولتے ہیں اور کوئی آپ کو پکڑتا نہیں. آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور کوئی پکڑتا نہیں.
یہ ساری یعنی حقیقت کے اعتبار سے سب اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ سب کی سب اللہ کی بلیسنگ ہے. لیکن اللہ نے کس کو ذریعہ بنایا اس بلیسنگ کو سامنے لانے کا؟ انہیں کو بنایا پھر ذریعہ. اچھا، جب وہ بنا چکے تو آپ ان کا انیمی، دشمن بن گئے. یعنی جیب میں موبائل رکھے ہوئے ہیں اور دشمن وہی کہ ہے جو جسے موبائل کو یعنی تیار کیا ہے. وہ انڈسٹری جس سے موبائل بنا، کیمرہ بنا، کمپیوٹر بنا، کار بنا، ہوائی جہاز بنا، یہ ساری انڈسٹری جو ہے کس نے پیدا کی؟ یہ انڈسٹری لیز کون لایا؟ یہ پرنٹنگ پریس اور ساری چیزیں جو یہ جو ماڈرن انڈسٹری جو کہتے ہیں، کون لایا؟ یہ مغرب کے لوگ لائے. تو میں کہتا ہوں کہ خود صحابہ کرامی کی دعا سے ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اہل مغرب کو توفیق دی اور یہ سب چیزیں پیدا کی، انہوں نے دریافت کی. اب جب سامنے آیا تو وہی ہوا گا کہ فلما جاؤ معرف کفر بھی، جب وہ سب چیز سامنے آ گئی تو اب اس کے بھی بن گئے. تو ذاتی نفع کے لیے، ذاتی انٹرسٹ کے لیے تو خوب استعمال کرتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ اپنے بیٹا بیٹی کو، اپنے پوتا پیتی کو، نواسا نواسی کو اسی بس میں بھیجتے ہیں، یہاں تک کرتے ہیں. لیکن ویسٹ کے دشمن ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سیکولر یہودیت ہے. یہودیت کا سیکولر امیٹیشن ہے. یہودیوں کی سیکولر نقالی ہے یہ، کہ اپنے مسلم کو کا دشمن بن جانا. یہ سادہ بات نہیں ہے. اور یہ اتنا پھیلا کہ دیکھیے یہ پھیلنے کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمانے میں ایک نئی چیز پیدا کی جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کمیونیکیشن کہتے ہیں. یہ کس لیے آیا تھا؟ اس لیے آیا تھا کہ آپ سچائی کی تبلیغ کریں، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں. یہ ایج آف کمیونیکیشن اس لیے آیا تھا. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس پورے ذرائع کو استعمال کیا منفی باتیں پھیلانے کے لیے. مسلمانوں کے اخبارات، مسلمانوں کے میگزین، مسلمانوں کی کتابیں، مسلمانوں کے اسٹیج، سب کہاں کس کام میں مشغول ہے؟ بس نفرت کی باتیں پھیلانے میں. میں سوچ رہا تھا اس پر تو مجھے یاد آیا کہ ایک انگلش شاعر تھا، ایک برٹش شاعر تھا، اس کا نام تھا روڈیارڈ کپلنگ. یہ برٹش دور میں بامبے میں پیدا ہوا تھا. اس کے ماں باپ بامبے میں رہتے تھے، وہاں پیدا ہوا وہ. جب وہ 5 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ لے کے چلے گئے اس کو برطانیہ. اس کا انتقال ہوا 1936 میں. روڈیارڈ کپلنگ جو تھا بہت زیادہ شاید آرگنٹ آدمی تھا، ویسٹ کی سپیریٹی کو پر بلیو کرتا تھا وہ. تو بہرحال اس کا ایک مشہور کپلیٹ ہے کہ ویسٹ از ویسٹ اینڈ ایسٹ از ایسٹ اینڈ the twain shall never meet. West is west and east is east and twain shall never meet. کہ مغرب مغرب ہے اور مشرق مشرق ہے، دونوں کبھی مل نہیں سکتے. مغرب مغرب ہے، مشرق مشرق ہے، دونوں کبھی مل نہیں سکتے. تو روڈیارڈ کپلنگ کے ساتھ یہ تصور تو وہ ختم ہو گیا. مغربی دنیا میں یہ تصور موجود نہیں ہے. مسلمانوں نے اس کو خوب قبول کر لیا. مسلمانوں میں کیا ہے، اگرچہ وہ لفظی طور پہ اعلان نہیں کیا انہوں نے، عملاً دیکھا عملاً کہ مسلم مسلم ہے، غیر مسلم غیر مسلم ہے، دونوں مل نہیں سکتے کبھی. یہ مومن ہے وہ کافر ہے، یہ دارالاسلام ہے وہ دارالحرب ہے.
یہ ہماری آئیڈیالوجی بنائی ہے بات کے لوگوں نے. کتنی خطرناک آئیڈیالوجی ہے. وی اینڈ دے کانسیپٹ بہت ہی بڑی شکل میں مسلمانوں میں آ چکا ہے جو کہ اینٹی اسلام ہے. اس لیے دیکھیے اسلام جو ہے ایک مذہب، دعوتی مذہب ہے، دعوتی مشن ہے. تمام پیغمبروں نے کہا تھا کہ انی لکم ناصح، انی لکم ناصح. ناصح کے معنی ہوتے ہیں خیر خواہ، ویل وشر. میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں. یعنی وہ لوگ جو معروف اصطلاح کے مطابق کافر تھے، مشرک تھے، ان کو کہا کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں. اس معنی کہ یہ کانسیپٹ کہ مسلم مسلم ہے اور غیر مسلم غیر مسلم ہے، دونوں مل نہیں سکتے تھے، بالکل یہ فالس نظریہ ہے. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. اسلامی نظریہ تو دیکھیے یہاں تک ہے، یہاں تک ہے کہ قرآن میں ہے کہ اگر کوئی تم کو بظاہر دشمن دکھائی دے تب بھی تم کیا کرو، اچھا سلوک کر کے اس کو دوست بناؤ. تب بھی سورہ حامی و سجدہ میں آیت ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بڑی ریولیوشنری بات ہے، بہت ہی انقلابی بات ہے کہ مسلمان کو یہ سوچ دی گئی کہ تم اپنے انیمی کو بھی پوٹینشیل فرینڈ مانو اپنا. کیسی عجیب بات ہے. تم اپنے انیمی کو بھی اپنے پوٹینشیل فرینڈ کے روپ میں دیکھو. یور انیمی از یور پوٹینشیل فرینڈ. اب بتائیے کہ یہ ویسٹ کے خلاف جو ذہن بنا رکھا مسلمانوں میں، یہ کس قدر غیر اسلامی ذہن ہے، کتنا زیادہ دور ہے اسلام سے یہ بات. بالفرض میں نہیں مانتا کہ مغرب ہمارا دشمن ہے، میں اس کو بالکل ہی ایبسرڈ مانتا ہوں، بیس لیس. لیکن بالفرض فار دا سیک آف آرگومنٹ میں کہوں گا کہ اگر مغرب دشمن ہو تب بھی آپ کو قرآن کی اس تعلیم کے مطابق مغرب کو اپنے پوٹینشیل فرینڈ کے روپ میں دیکھنا چاہیے. پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ میں ذاتی طور پر ہرگز یہ نہیں مانتا کہ مغرب ہمارا دشمن ہے. میں اس کو بہت ہی زیادہ بیس لیس سمجھتا ہوں، ایبسرڈ سمجھتا ہوں. اس میں کچھ بھی سچائی نہیں ہے کہ مغرب ہمارا دشمن ہے. لیکن کیونکہ مسلمان ساری دنیا میں یہی سمجھ بیٹھ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ بالفرض اگر مغرب دشمن ہو تب بھی قرآن کی تعلیم کیا ہے کہ تم مغرب کو اپنا پوٹینشیل فرینڈ مانو اور اس کو اچھا سلوک کر کے اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ، اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ. تو یہ ہے صورتحال جس میں آج ساری امت مسلمہ مبتلا ہے. ساری امت مسلمہ، یہ آل پرویسو مینٹلٹی ہے مسلمانوں میں کہ مغرب ہمارا دشمن ہے، مغرب ہمارے خلاف کانسپریسی کرتا ہے، مغرب ہمارا رائیول ہے. تو وہی صورتحال جو مدینے میں صرف ایک ٹاؤن کے سطح پہ ہوئی تھی، ٹاؤن، مدینہ ایک ٹاؤن تھا، آج گلوبل لیول پہ ہو چکی ہے. یعنی جو برائی، جو نیگیٹو مینٹلٹی مدینے میں آئی تھی ایک ٹاؤن کی سطح پر، وہی نیگیٹو مینٹلٹی آج مسلمانوں میں آ گئی ہے گلوبل لیول پر. تو یہ بلا شبہ وقت آ گیا کہ جب مسلمان اجتماعی توبہ کریں، کلیکٹیو ریپینٹنس کا وقت آ گیا ہے. یو ٹرن لیں، یو ٹرن لیں، یو ٹرن لیں. ورنہ قرآن کے الفاظ میں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، قیامت تک فلاح نہیں پائیں گے. ان کی ساری ایکٹیویٹیز فیل ہو جائیں گی، ان کے سارے طریقے فیل ہو جائیں گی، ان کے سارے قربانیاں بیکار چلی جائیں گی.
بائبل میں ایک تمثیل ہے کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے. دیکھیے، فرض کہ یہ تھیلی ہے، اس کے اندر یہاں پر سوراخ ہے. آپ نے کام کیا کہیں دن بھر، اور آپ کو مزدوری دی گئی، اس میں بھر دیا گیا، آپ لے کے چلے، تو سوراخ کی وجہ سے وہ گرتا جائے گا، گرتا جائے گا، گرتا جائے گا. اور گھر پہنچیں گے تو آپ کی تھیلی خالی ہو جائے گی. یہ مطلب ہے اس تمثیل کا کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. وہی مسلمانوں کا حال ہے. خود مسلمان اپنی جو صبح شام جو بولی بول رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تو ہے کہ ہر جو یہ کرتے ہیں سب وہ لوگ جبرٹائز کر دیتے ہیں ان کو. آپ جتنی کتابیں پڑھیے جو تاریخوں کے بارے میں، سب میں یہ لکھا رہے گا کہ مغرب میں سازش کر کے اس کو نقاب بنا دیا. سب میں یہ لکھا رہے گا. کوئی نہ کوئی سازشی وہاں مل جائے گا ان کو، جو ان کی کوششوں کو قربانی کو نقاب بنا دیتا ہے. سب میں یہ لکھا ہوا. تو یہ تو ہوا کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے، اور فلاں نہیں مل رہی ہے، فلاں سے محروم ہو رہے ہیں. یہ کھلا ہوا انڈیکیشن ہے کہ وقت آ گیا ہے اجتماعی توبہ کا، کلیکٹیو ریپینٹنس کا. اب کلیکٹیو ریپینٹنس کیسے ہوگا؟ یہ کسی اسٹیج ایکٹیویزم سے نہیں ہوگا. یہ نہیں، ایک پورا، یعنی ایک 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 پورا ایک کیمپین چلانا پڑے گا، سوچ کے کریکشن کا کیمپین. مسجد میں، مدرسے میں، ادارے میں، کتابوں میں، میگزین میں، اخبار میں، ہر جگہ ایسا یہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہماری سوچ غلط تھی. ہم نے ویسٹ کو جو دشمن سمجھ لیا، یہ بالکل غلط، بیس لیس تھا. کیونکہ دیکھیے، پہلے لا الہ ہوتا ہے، پھر الا اللہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ اعلان نہ کریں کہ اب تک ہماری سوچ غلط تھی، تو کچھ بھی کیجیے وہ توبہ اجتماعی نہیں بنے گی. وہ کچھ بھی کیجیے. اجتماعی توبہ سب سے پہلے اجتماعی اعتراف کا نام ہے. سب سے پہلے آپ کو اجتماعی سطح پر، مطلب سارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات پیدا کرنی پڑے گی کہ دیکھو، یہ سوچ ہماری غلط تھی، ہم غلط سوچ پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ ماننا پڑے گا، یہ اعتراف کرنا پڑے گا. وی ویئر رانگ، وی ویئر رانگ، وی ویئر رانگ، یہ کہنا پڑے گا آپ کو. تب نئی تھنکنگ آئے گی، تب نئی سوچ آئے گی، تب نیگیٹو تھنکنگ کی جگہ پازیٹیو تھنکنگ آئے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون ہوگا. یعنی ہماری کوششیں جو ہیں وہ برابر ہوگی. ہماری کوششیں کا رزلٹ نکلنا شروع ہوگا. تو تین اسٹیج ہیں اس کے، تین اسٹیج. پہلا اسٹیج ہے یہ کہنا کہ وی ویئر رانگ، وی ویئر رانگ، بیسٹ ہمارا دشمن نہیں ہے. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ سارے لوگوں کے اندر نیگیٹو تھنکنگ کی جگہ پازیٹیو تھنکنگ لائی جائے. پھر تیسری بات ہوگی کہ فلاح کا دور آئے گا، لعلکم تفلحون، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہے اجتماعی توبہ، یہ ہے کلیکٹیو ریپینٹنس. تو مسلمان عام طور پر جانتے ہی نہیں اجتماعی توبہ، یہ لفظ ہی نہیں بولا گیا. میں تو پتہ نہیں، میں نے کبھی سنا نہیں یہ لفظ، جبکہ موجود ہے آیت قرآن مجید میں. انفرادی توبہ کو سب لوگ جانتے ہیں، ہر آدمی انفرادی توبہ کو جانتا ہے، مطلب لفظ کو جانتا ہے. لیکن اجتماعی توبہ، کلیکٹیو ریپینٹنس، یہ شعوری طور پر مسلمان جانتے ہی نہیں.
تو ہمیں یہ سوچ لانی پڑے گی، یہ شعور لانا پڑے گا، یہ تھنکنگ لانی پڑے گی، اور وہ پروسیس چلانا پڑے گا، وہ پروسیس جو ریکوائرڈ پروسیس ہے وہ چلانا پڑے گا. تب جا کے ایسا ہوگا کہ ہماری توبہ اللہ کو قبول ہو، اور تب جا کر ایسا ہو کہ لعلکم تفلحون ہمارے حق میں پورا ہو. وہ نہ ہونے والا نہیں. آخر 200 سال بیت گئے، اب کب وقت آئے گا؟ دیکھیے قرآن میں بہت کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اس طرح کی بات کہی گئی کہ کان حقا علینا نصر المومنین. اس طرح کی آیتیں کئی ہیں قرآن مجید میں. کان حقا علینا نصر المومنین، یعنی ہمارے اوپر حق ہے، اللہ کے اوپر حق ہے کہ وہ اہل ایمان کی مدد کرے، مدد کر کے انہیں کامیاب کرے. کان حقا علینا نصر المومنین. تو 2 سال سے کئی نسلیں بیت گئیں، کئی جنریشن ختم ہو گئی، بڑی بڑی تحریکیں اٹھی اور بڑی بڑی سیکریفائسز کی انہوں نے، اور کچھ نکلا نہیں، کوئی نتیجہ. تو کیا یہ آئی اوپنر بننے کے لیے کافی نہیں ہے بات کہ اللہ کی نصرت ہمیں نہیں مل رہی ہے، اللہ کا وعدہ ہمارے اوپر پورا نہیں ہو رہا ہے؟ اس طرح کی آیتیں قرآن میں کئی ہیں کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ اہل ایمان کی نصرت کرے. لیکن نصرت کب ہوگی؟ جب مسلمان اس کی شرطیں پوری کریں گے، اس کی شرطیں پوری کریں گے. اس معاملے میں جو میں نے عرض کیا، اس معاملے میں جو شرطیں ہیں وہ یہ 3 ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کھلے طور پہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وی ویر رانگ، مغرب ہمارا دشمن نہیں تھا. یہ ساری زندگی اب اسی پہ چلا رہے ہیں. آپ غور کیجئے کون مسلمان ہے جو مغرب سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ کون مسلمان ہے جو مغرب سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ میں ایک آدمی ہوں جس کی جیب میں موبائل نہیں ہوتا ہے. ورنہ ہر آدمی، سبزی بیچنے والا بھی اس کے جیب میں موبائل ہوتا ہے. میری جیب موبائل نہیں. جس کو دیکھیے، رکشہ کھینچنے والا، سبزی فروش، مولوی، مسٹر، جو بھی. ایک عالم ہمارے ملنے آئے ہمارے پاس، بہت ہی سفید کپڑا پہنے ہوئے، بالکل سفید، بہت ہی، یعنی ان کا بھی ایک ویل ڈریسڈ ہوتا ہے، ان کا بھی ڈریس ہوتا ہے علماء کا. تو علماء والا جو ڈریس ہے اس کا اعتبار سے ویل ڈریسڈ ہے بالکل. اسی کے بڑے کمرے میں آئے اور بیٹھتے ہی سب لگے باتیں کر رہے ہیں ویسٹ کے خلاف. مغرب ہمارا دشمن ہے، مغرب سازشیں کرتا ہے، دیکھیے مغرب یہ کر رہا ہے، دیکھیے مغرب وہ کر رہا ہے. اچھا، اتنے میں کیا ہوا کہ ان کی جیب میں موبائل تھا، اس کی گھنٹی بجی تو اس میں نکالا انہوں نے اور لگے بات کرنے. میں پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ موبائل جو ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کس نے ڈیولپ کی ہے؟ تو ظاہر کو نہ مانا پڑا کہ ساری ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے ویسٹ نے. تو میں نے کہا اتنی بھی نعمت جس ویسٹ نے دی ہے آپ کو، کہ آپ کہیں بھی ہوں اور اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے متعلقین سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. جب سے موبائل آیا تب سے بزنس 100 گنا کے 1000 گنا بڑھ گیا. تو اسی کو آپ کہتے ہیں سازشی دشمن بتاتے ہیں. وہ تو آپ کا دوست ہے. یہ اتنی بڑی نعمت تو ساری تاریخ میں کوئی نہیں دے سکا تھا آپ کو. نہ مغل دور تھا انڈیا میں، تو کیا مغل دور میں آپ کو یہ نعمت ملی؟ آپ کو کبھی نہیں ملی.
یعنی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اتنا پچھڑے ہوئے تھے کہ میں آپ کو ایک قصہ عرض کروں ترکی کا. ترکی میں جو انہوں نے کہا کہ ترکی جو ہے ویسٹ کی طرف نہ دیکھے ایسٹ کی طرف دیکھے، یہ بالکل ہی بے اصل بات ہے. ویسٹ کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ترکی نے ترقی کی ہے، ورنہ ترکی تو بہت پیچھے جا چکا تھا. آپ ایک کتاب پڑھیے تاریخ الحضارت العربیہ کہ آٹمان امپائر نے عربوں میں کوئی ترقی نہیں ہونے دی. بیسویں صدی کے آغاز میں ایک ترکی سلطان نے یہ کیا کہ بحری بیڑا بنایا. ترکی کا بحری بیڑا بہت مشہور ہوا کرتا تھا، لیکن وہ روایتی قسم کا تھا. یعنی اس میں جس کو چپو کہتے ہیں، OAR چپو سے چلتا تھا، اور اس میں وہ مستور ہوا کرتا تھا، ماسٹ، وہ اس قسم کا ہوتا تھا ان کے پاس. پھر جب اسٹیم شپ آیا اور اسٹیم پاور دریافت ہوئی تو یورپ آگے بڑھ گیا اور ترکی پیچھے رہ گیا. تو اس نے نکالا، وہ وہاں سے منگوایا اسٹیم شپ. تو علماء نے فتویٰ دیا کہ جب تک ختم بخاری نہ کیا جائے ان جہازوں کو سمندر میں ڈالنا خطرناک ہے. ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، پہلے ختم بخاری کرو. یہ علماء جمع ہو اس پر بخاری پڑھ کر ختم کریں اس کو. تو ایک تھے مسٹر صدقی، ان کی تعلیم یورپ میں ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا اس زمانے میں ان الاساطیل فی هذا العصر تسیر بالبخار لا بالبخاری. اس زمانے میں کشتیاں جو ہیں وہ بخاری سے نہیں چلتی، وہ اسٹیم پاور سے چلتی ہیں. اس اسٹیگنیشن کا توڑا کمایا تھا ترک نے، تب ترکی میں ترقی ہوئی. وسطی کی وجہ سے ترقی ہوئی ترکی میں. کتنے بے خبر ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف مت دیکھو، ایسٹ کی طرف دیکھو. تمہارے اس وقت جو میں عرض کرنا چاہا تھا وہ یہ بات کہ اس وقت آ گیا ہے ساری امت مسلمہ کے لیے اجتماعی توبہ کا، کلیکٹیو ریپینٹنس کا، مغرب سے دشمنی ختم کرنے کا. اسی کی وجہ سے کتنی بڑی نعمت سے معلوم ہے کہ دعوتی جذبہ ختم. جب کسی آپ دشمن سے بولیں گے تو دعوتی جذبہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ دعوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے خیرخواہی کی بنیاد. خیرخواہی نہیں تو دعوت بھی نہیں. تو آخری وقت آ گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے، پوری امت اجتماعی توبہ کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے صحیح راستے کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. یہ سوال کشمیر سے آیا ہے، عامر جن موری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، ان our day-to-day dawah activities we often talk of giving Quran to non-Muslims so that they could understand the creation plan of God and discover the right path. In contrast to it, Muslims, despite of knowing the creation plan of God and essence of Quran, are leading their lives on the wrong path. Maulana Sahab, my question is, what is the reason for this unawareness and how can we address it? دیکھیے، یہ اصلاح کا کام بہت لمبی کوشش کے بعد ہوتا ہے. مسلمانوں کی اصلاح جو نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے جو لکھنے اور بولنے والے تھے ایک طرف تو کیا کر رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں غیر مسلم کے خلاف، کافر کے خلاف، ویسٹ کے خلاف. تو نفرت کا جو ذہن ہے وہ روک بن جاتا ہے اصلاح کے لیے. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے مسلمانوں کے اسلام میں یہ ہے کہ ان کی جو نیگیٹو تھنکنگ،
جب تک آپ نگیٹو تھنکنگ کو ختم نہ کریں تب تک کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، کچھ بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہر جگہ نگیٹو تھنکنگ، آپ کے کشمیر میں نگیٹو تھنکنگ ہے، سارے کشمیری جو ہے نگیٹو تھنکنگ میں مبتلا ہے. سارے عرب دنیا کوئی نہ کوئی دشمن دریافت کر رکھا ہر ایک نے، ہر جگہ کے لوگوں نے ایک دشمن دریافت کر رکھا ہے، اس کو لے کر کے نگیٹو بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جب تک مسلمانوں کے اندر سے نگیٹو تھنکنگ ختم نہ کی جائے تب تک کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہیئر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. مولانا یہ سوال تمل ناڈو سے آیا ہے، مولانا اقبال احمد عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب نے کہا نیوکلیئر پاور کا دور ہے، اس میں پیس کا ماحول کیسے برقرار ہو سکتا ہے؟ ہر ملک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسے وقت میں پیس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ دیکھیے یہ کوئی میں نزدیک ایک کوئی سوال نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے کہ کوئی کہے کہ بھی شیطان کا دور ہے تو ہم کیسے اصلاح کریں. تو نیوکلیئر پاور سے پہلے شیطان دنیا میں آ چکا ہے. جب آدم آیا تو شیطان بھی آیا. جانتے ہیں شیطان نے کہا تھا کہ لا تنکن ذریۃ باللہ قلیلا، میں میجارٹی کو نگل جاؤں گا، سالو کر لوں گا. تو یہ تو چیلنج کی دنیا ہے، تو رہے گا. نیوکلیئر پاور سے بلین ٹائم بڑا چیلنج ہے شیطان کا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ سب ہوتا رہے گا. آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. شیطانوں کی موجودگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء نہیں آئے، مسلمین نے کام نہیں کیا. اس طریقے سے یہ سب جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی موجودگی کے باوجود آپ کو کام کرنا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کی اصلاح ہوگی. تو یہ ایک 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 انٹلیکچوئل شوشہ ہے. بس ایسے لوگ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. جب دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ شیطان کو کھلی آزادی دی اول دن سے، تو آپ غور کیجیے کہ شیطان کا جو کوششیں ہیں اس کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے ان کوششوں کی جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. شیطان کی کوششیں تو بلین ٹائم زیادہ خطرناک ہے. وہ رگ رگ میں گھسا ہوا ہے. پھر بھی اللہ نے فرشتے بھیجے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمین کھڑے کیے. تو آپ کوشش کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے. مولانا اب اگلا سوال ممبئی سے آیا ہے، فرحان نسیم خان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ہاؤ کین ون امپلیمنٹ ان ٹوڈیز ٹائم the verse number 94 of Al-Hijr, which says, hence proclaim openly all that you have been bidden, and leave alone all those who ascribe divinity to anyone besides the God. Kindly comment. فضا بات اوپر آج تو آزادی ہے. آج تو سب سے زیادہ دنیا میں یہ کام ہو سکتا ہے. فضا بات اوپر کے معنی ہیں کھلے طور پر کہو. تو پہلے زمانے میں تو یعنی کھلے طور پر کہنے کے لیے پتھر یعنی کی مار پڑتی تھی. اب کیا ہے؟ اب تو فریڈم ہے، اب کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اب تو کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے. اب رکاوٹ جو ہے اس وقت ہے جب کہ آپ حماقت کریں، آبال مجھے مار کی پالیسی چلائیں. مسلمانوں نے ساری دنیا میں آبال مجھے مار کی پالیسی چلا رکھی. اس کے وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دعوت کا کام کیسے کریں؟ اپنی آبال مجھے مار کی پالیسی بند کرو، پھر دعوت کے سارے مواقع کھلیں گے تمہارے لیے. آبال مجھے مار کی مجھے نہیں، آپ سمجھتے اس کو کہ ایک بیل کھڑا ہوا ہے سینگ والا. تو ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے اپنا بیل کھڑا ہوا، اس کو کوئی مطلب نہیں کسی چیز سے. اب بچے کیا ہیں، پتھر مارتے ہیں اس کو، تو اس کو سینگ مارتا ہے وہ. اگر آپ پتھر نہ مارے تو سینگ بھی نہیں مارے گا وہ. خامخواہ نہیں مارتا سینگ کبھی بیل. تو مسلمان شاید دنیا میں چلاتے ہیں آبال مجھے مار کی سیاست. اب پھر جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دعوتی کام کیسے کریں. تو میرا جواب یہ ہے کہ
پہلے ختم کرو ابال بجے مار کی سیاست، اور اس کے بعد دعوت کے موقع سب کھلے ہوئے ہیں، ان کو فراویل کر سکتے ہو، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے اس زمانے میں۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا۔ انہوں نے لکھا ہے The we concept has the base in Islam, but Muslims are propagating we-they concept. How can we as Dais propagate the we concept? اس کے بارے میں بتائیں۔ اب یہی سمجھانا ہے، غلط طور پر مسلمانوں نے فرض کر لکھا کہ سب ہمارے دشمن ہیں، غلط طور پر سمجھ رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ بگننگ جو ہے وہ سوچ کو بدلنے سے ہوتی ہے، یعنی اس کو میں کہوں گا ری انجینئرنگ آف مائنڈس، لوگوں کے ذہن کی نئی تشکیل۔ تو یہ وہ کام ہے جس پر جنتوں کے وعدے ہیں، تو جنت فری میں تو ملے گی نہیں، ایک مشکل کام ہے، تبھی تو جنت ہے اس کے لیے۔ تو اس کام کا آغاز ہوگا ری انجینئرنگ آف مائنڈ سے، یعنی ذہن کی تشکیل نو سے۔ جب ذہن بدلے گا تو پھر سب چیزیں آسان ہو جائیں گی اپنے آپ۔ مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری کا آیا ہے تمل ناڈو سے۔ انہوں نے لکھا ہے مولانا ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود 71، نصارہ 72 سیکٹس اور مسلمان 73 سیکٹس ہو جائیں گے، یعنی مسلمان یہود اور نصارہ پلس ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، یہ گنتی کا معاملہ نہیں ہے، 71 72 73 جو ہے یہ تو ایک علامتی گنتیاں ہیں۔ مطلب کہ مسلمانوں میں جو بگاڑ آئے گا وہ یہود و نصارہ سے بھی زیادہ آئے گا، اور یہ آپ دیکھتے سے یہ واقعہ آج بن چکا ہے۔ اس کی وجہ کہ یہود و نصارہ کا جو مذہب آیا اس وقت مواقع بہت کم ہوتے تھے، اب مواقع بہت بڑھ گئے، اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، پاور بھی ہے، کمیونیکیشن بھی ہے، ہر چیز بہت زیادہ ہو گئے۔ تو جب مواقع بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ بگاڑ بھی بڑھے گا، آزادی کو مس یوز کرنا بھی بڑھے گا۔ یہ امت ایک ایسے دور میں پہنچنے والی تھی جب کہ مواقع کی فراوانی ہو جائے گی، تو مواقع کی جب فراوانی ہوگی تو بگاڑ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اٹ از بٹ نیچرل، یہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے۔ مولانا یہ سوال آیا ہے دوحہ قطر سے مسٹر راہل بھاٹیا کا۔ انہوں نے لکھا ہے مولانا when I was in Delhi I had attended some of your classes. I have a question to ask. My question is, I have bought a flat in Gurgaon on installment plan from builder. I could not pay the third installment on time as my money got stuck due to somebody cheating me in Dubai. Due to the delayed payment, the builder has put an interest on me amounting to rupees 20,000. I requested them to cancel the interest, but they refused. On the other hand, the bank where I hold my account have paid me an interest of rupees 13,000. The builder is adamant to collect the interest from me. Would it be permissible to use the interest earned from the bank to pay the interest penalty to the builder? Or should I must use my fresh salary money to pay the interest to the builder? I understand that interest is haram, paying as well as receiving, but because I am in a trap, please let me know what would be the right way in the light of Islam. دیکھیے، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ اپنی ہی غلطی کی پرائز دے رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بتایا، یہ غلطی ساری آپ کی ہے۔ یہ زمانہ دیکھیے بہت ہی زیادہ یعنی مختلف زمانہ ہے۔
آپ نے بہت زیادہ لا کے مطابق کام نہیں کیا, لیگل فریم ورک کے مطابق کام نہیں کیا, آپ کے اس میں لوپ ہولس تھے, اس کی وجہ سے یہ سب گڑبڑ ہوا. تو یو ہیو ٹو ڈسکور یور اون رانگ پالیسیز. یہ سب مت سوچیے آپ کہ یہ سب سوچنا ہی غلط ہے آپ کا. دوبارہ آپ ایک نئی غلطی کر رہے ہیں, آپ صرف یہ سوچیے کہ میں نے کہاں غلطی کی جس کی وجہ سے اس کی پرائز دینی پڑ رہی ہے مجھے. ویئر آئی واز رانگ, اس کو دریافت کیجیے. آپ مت یہ سب سوچیے, صرف یہ سوچیے, ایک ہی بات سوچیے, اور آبجیکٹو طور پر سوچیے. کسی کو بلیم مت دیجیے کہ فلاں نے چیٹ کیا, یہ مت کہیے فلاں نے آپ کی ویکنیس سے فائدہ اٹھایا, کسی نے چیٹ نہیں کیا آپ کو. تو اپنی اس سوچ کو بدلیے, اور اس کو ربا کے ٹرم میں مت سوچیے. آپ صرف یہ سوچیے کہ ویئر آئی واز رانگ, کہاں میں نے غلطی کی کہ دوسروں کو موقع ملا کہ مجھے ایسی پریشانی میں ڈال دیں. بس ایک ہی پوائنٹ ہے آپ کے لیے, ویئر آئی واز رانگ, اس کو دریافت کیجیے اور کچھ نہیں. دیکھیے یہ دنیا کمپٹیشن کی دنیا ہے, یاد رکھیے. ہر آدمی دوسرے کی ویکنیس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھی تو سمجھ لیجیے, یہ دنیا کوئی آئیڈیل دنیا نہیں ہے, کوئی پرفیکٹ دنیا نہیں ہے. اس پوری دنیا کا جو کلچر ہے وہ دیٹ از بیسڈ آن کمپٹیشن. جب آپ غلطی کریں گے دوسرا اس کا ایکسپلائٹ کرے گا. بس تو یہ غلطی دوبارہ مت کیجیے کہ آپ نے غلطی کی وجہ سے جو پیدا ہوئی سچویشن, دوبارہ اس کو کہے کہ اس نے چیٹ کیا مجھے. کوئی چیٹ نہیں کرتا, آپ کی ویکنیس کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو میرا مشورہ صرف یہی ایک ہے کہ یو ہیو ٹو ڈسکور یور اون مسٹیک, بس اور کچھ نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس ستوتی ملہوترا کا. انہوں نے لکھا ہے, کین وی سے دیٹ پولیٹیکل پاور گیون ٹو مسلمس واز اے پارٹ آف دیئر ٹیسٹ؟ واٹ از یور کامنٹ؟ پولیٹیکل پاور ٹیسٹ ہے یہ سب کے لیے, حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے بھی. آپ قرآن میں پڑھ لیجیے, حضرت داؤد نے یہ بات کہی کہ ہم کو جو پولیٹیکل پاور ملا یہ ٹیسٹ کے لیے, ابتلا کے لیے ملا ہے. وہ کوئی بلیسنگ نہیں ہوا کرتی. جو مسلمان ٹارگیٹ بنا کر کے پولیٹیکل پاور کے لیے دوڑ رہے ہیں, یہ دیٹ از اگینسٹ دی کریشن پلان آف گاڈ. یہ سب بالکل جس طرح سے یعنی منی ٹیسٹ پیپر ہے, اسی طرح سے پولیٹیکل پاور بھی ٹیسٹ پیپر ہے, حتیٰ کہ اولاد بھی ٹیسٹ پیپر ہے. ہر چیز دنیا میں ٹیسٹ پیپر ہی ہے. یہ تو قرآن سے بہت کلیئر طور پر ثابت ہے. مولانا اگلا سوال رڑکی سے ہے, ساجد انور صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا پلیز گائیڈ ایز ٹو ہاؤ وی کین سیو آور سیلوز فرام نیگیٹو تھنکنگ. بھائی میں جو طریقہ میرا بتاتا ہوں آپ کو کہ نگیٹو تھاٹ تو ہمیشہ آتے ہی آتے ہیں, لیکن جیسے مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی نگیٹو تھاٹ آیا تو جلدی سے پڑھتا ہوں میں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اور وہ فوراً نکل جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین پڑھتا ہوں, وہ نکل جاتا ہے. تو یہ ممکن نہیں, یاد رکھیے, دنیا میں کہ کسی کے نگیٹو تھاٹ سرے سے نہ آئیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. نگیٹو تھاٹ آئیں گے, بس جلدی سے نکالیے اس کو. اور کوئی دوسرا فارمولا اس کا نہیں ہے. اس کو قرآن میں کہا گیا مس شیطانی, وہ لازماً ہوگا. شیطان آزاد ہے تو آپ کو بس بھی کرے گا, ٹچ بھی کرے گا. بدن دیر آپ بالکل آپ ہوشیار ہو جائیے اور اس کو ختم کیجیے اپنے اندر سے. اور میرا طریقہ تو یہی ہے, میرا تجربہ ہے کہ جیسے ہی میں پڑھتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, وہ سب ختم ہو جاتا ہے.
ود ان سیکنڈ ختم ہو جاتا ہے. مولانا اگلا سوال دھامپور سے ہے، مہتاب احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب وہ کون سی تعلیم ہے جس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے؟ مدرسے کی تعلیم سے خوف خدا تو پیدا ہوتا نہیں. اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، خود آدمی کا اپنی سوچ سے ہے. اپنی سوچ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، وے آف تھنکنگ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، تب خوف خدا آتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی پروفیشنل تعلیم یا مدرسے کی تعلیم سے خوف خدا آ جائے، یہ بالکل ناممکن ہے، بالکل یعنی سب سے اہم چیز اس معاملے میں ہے وہ آرٹ آف تھنکنگ. آرٹ آف تھنکنگ، اپنے مائنڈ کو اس طرح ٹرین کرنا کہ چیزوں کو آپ اس طرح دیکھیں، ایسے رائٹ اینگل سے دیکھیں کہ وہ آپ کو اللہ کی محبت، اللہ کا خوف پیدا کرے آپ کے اندر. تو آپ اپنی وے آف تھنکنگ کو ٹرین کرنا ہے، وہ معاملہ یہ ہے. یہ مدرسے کی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے، عامر جن موری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، Sometimes we do not understand the Quran and its background. Kindly guide us what is the best possible way to understand Quran so that we can benefit from it to the fullest. کوئی آپ اس کو تفسیریں پڑھیے، غور کیجیے، لٹریچر اسلام پڑھیے، اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں. بھائی جہاں آپ اٹکتے ہیں تو وہاں پر اور مزید آپ تدبر کیجیے، تفسیریں پڑھیے، اسلامی کتابیں پڑھیے، کسی کنسلٹ کیجیے، مجھ سے آپ ٹیلی فون کیجیے. جہاں آپ اٹکے آپ کا ذہن، مجھ سے ٹیلی فون کیجیے، کسی اور عالم سے مل کر اس کو ڈسکس کیجیے، اور تو کوئی شکل ہے نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، دانش صدیقی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، It was a nice talk, mashallah, and I agree that Muslims are involved in negative mentality. But as Newton law suggests, for every action there is a reaction. The wrong foreign policy of the West, especially in last 100 years, is also adding fuel to the fire. By all means, I am in favor of engaging with normal citizens of the Western country for dawah work. دیکھیے، یہ بہت بڑی فلیسی ہے اس کوشچن میں. فلیسی یہ ہے کہ نیوٹن کا جو لا ہے وہ میٹر کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے. کیسا عجیب سوال کر ڈالا آپ نے. اگر آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں تو کیسی ایجوکیشن آپ کی ہوئی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن کا لا میٹر کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے. نیوٹن کا سبجیکٹ سائیکالوجی نہیں تھا. یہ میٹر میں ایسا ہوتا ہے اس قسم کی بات. انسان تو آزاد مخلوق ہے، وہ سوچ کر کے اپنے ذہن بناتا ہے. وہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیو کنورٹ کر سکتا ہے. ہم تو روز کرتے ہیں. آپ نیوٹن کا لا کا انسان پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ کیسی عجیب کام کر رہے ہیں آپ. یعنی ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. یہ میٹر کی دنیا میں یہ لا چلتا ہے، انسان کی دنیا میں نہیں. انسان کی دنیا میں نہیں چلتا. یہ انسان کی دنیا کے لا قرآن میں دیکھیے ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے کہ مومن کے اندر ایک میکینزم ہوتا ہے، میکینزم. وہ آرٹ آف کنورژن جانتا ہے. وہ میٹر کے اندر یہ میکینزم نہیں ہوتا. تو آرٹ آف کنورژن مومن اپنے ذہن کو اس طرح ڈیولپ کرتا ہے کہ اس کے اندر آرٹ آف کنورژن کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ غضب کو فارگیونیس میں بدلے، نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں بدلے. یہی تو انسان کی خصوصیت ہے. اس لیے تو ہے کرمنا بنی آدم. یعنی آپ تو انسان کو بہت چھوٹا کر دیا، اس کو میٹر کے لیول پہ لایا. انسان تو میٹر سے بہت بلند ہے. میٹر تو انسان کا سبجیکٹ ہے.
میٹر سے انسان کو کام لینا ہے. انسان کسی میٹر کا معمول نہیں ہے. اپنے ذہن کو ڈیولپ کیجیے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جوائے کا وہ لمحہ ہوتا ہے, جوائے کا لمحہ, جب آپ ایک نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ کنورٹ کریں. وہ کیسے؟ آپ دیکھیے, یعنی ویسٹ کی بعض پالیسی کو لے کر آپ غصہ ہو رہے ہیں. یعنی مور دین 1%, مور دین 90% ویسٹ سے آپ کو بلیسنگ ملی ہے. مور دین 90%. لیس دین 1% آپ کو کچھ چیز مل گئی, وہ بھی میں اس کو فالس شکایت سمجھتا ہوں. جیسے اسرائیل کے بارے میں امریکہ کی پالیسی, اس کو لے کر مسلمان غصہ ہو رہے ہیں. اور وہی مسلمان بھرپور طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں امریکہ سے. وہی مسلمان وہاں سیٹل ہوتے ہیں, اپنے بیٹوں کو وہاں بھیجتے ہیں, اپنے اپنے فیملی کو وہاں پر سیٹل کرتے ہیں. وہی مسلمان, سیم مسلمان. دیکھیے ایک بات, بہت خطرناک بات آپ کہتا ہوں, یہ تھنکنگ جانتے ہیں یہ منافقت تک پہنچاتی ہے. دس کائنڈ آف تھنکنگ لیڈس ٹو منافقت. اور سارے مسلمان منافق بنے ہوئے ہیں کہ جس ویسٹ کی برائی کرتے ہیں اسی ویسٹ کو سے سارے فائدے اٹھاتے ہیں. آپ کو معلوم ہو کہ فقہ کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کا جو ہے. فقہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں کنٹری دشمن اسلام ہے تو آپ پر ہجرت لازم ہو جاتی ہے. کتنا خطرناک ہے مسلمانوں کی سوچ کہ وہ ویسٹ کا امریکہ میں, یورپ میں رہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ دشمن ہے تو پہلا کام ہے کہ تو ہجرت کرو وہاں سے, چھوڑو اس کو, ملک کو. تمہارا رہنا ہی حرام بن جاتا وہاں. جو لوگ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی یورپ امریکہ میں لوگ تھے سب کے سب یہی بولی بولتے ہیں, اور ان کے لیے وہاں رہنا جائز نہیں. ان کا فرض ہے کہ وہ چھوڑے اس کو, ورنہ حرام موت مرنے کا اندیشہ ہے. کیسی عجیب مسئلہ ہے یہ. یعنی فقہ کا مسئلہ, یا پڑھ لیجیے فقہ کا مسئلہ, کہ جس ملک کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے تو آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی. یہ بولی آپ باہر آ کے بول سکتے ہیں, وہاں رہ کے نہیں بول سکتے یہ بولی. امریکہ, سارے مسلمان کیا کرتے ہیں, امریکہ از انیمی نمبر 1 آف اسلام. عرب کہتے ہیں کہ امریکہ عدو الاسلام رقم 1. یہ بات امریکہ میں رہ کے نہیں کر سکتے, آپ کو باہر آنا پڑے گا. تو بتائیے کہ یہ سوچ کیا کر رہی ہے آپ کو, منافق بنا رہی ہے آپ کو. یہ سوچ مسلمانوں کو منافق بنا رہی ہے. کتنی خطرناک بات ہے یہ, کس وقت خطرناک بات ہے. یعنی دوسروں کو آپ دشمن بتا رہے ہیں اور خود اپنے کو منافق ڈکلیئر کر رہے ہیں. غور کیجیے کہ آپ دوسرے کو دشمن بتا رہے ہیں, عین اسی وقت اپنے کو منافق ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ سادہ بات نہیں, یاد رکھیے, بہت ہی سیریس بات ہے, بہت زیادہ سیریس بات ہے. اور حدیث قرآن بھی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے برے طبقے میں ہوں گے. کیسی عجیب چوائس لے رکھا مسلمانوں نے. اسی ویسٹ میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام دشمن ہے, اور اپنے کو اس کو دشمن کہہ کر اپنے کو منافق ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ. یہ کیسا برا چوائس لے رکھا مسلمانوں نے. اس کی سیریسنیس کو نہیں جانتے وہ. اس کی سیریسنیس کو اگر جانیں تو توبہ کریں. وہ مولانا اگلا سوال پاکستان سے آیا ہے, مس سائرہ کا. انہوں نے لکھا ہے, قرآن میں ہے کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنائیے, لہٰذا آج مسلمانوں کا مغرب کو دشمن سمجھنا قرآن کے مطابق معلوم ہوتا ہے. اس کے بارے میں بالکل غلط ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایٹ وار تھے. جب جنگ ہو رہی ہو اس وقت کیا حکم ہے, اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے.
یہ آیت آئی تھی مدینے میں، مکے میں نہیں آئی تھی. تو جب کسی قوم سے آپ اعتبار ہو جائیں تو مسئلہ ہوتا ہے سیکریسی کا، رازداری کا، کہ اگر آپ اس طریقے سے نہ کریں تو راز ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے گا. تو اچھی طرح سمجھ لیے کہ اس طرح کی آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ اس وقت کے جب مسلمان اور دوسرے لوگ اعتبار ہوں. اب آج اب پیس کے ماحول میں اس کو اپلائی کرنا بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی ایک گناہ ہے، گناہ کہ ان آیتوں کو اپلائی کر کے آج آپ کہیں کہ آج ہم ان کو ایسا کریں گے. ہرگز نہیں ایسا. اس طرح کی جو بھی آیتیں قرآن مجید میں ہیں وہ اس وقت کے ہیں جب کہ مسلمان اور دوسرے لوگ اعتبار تھے. بس وہ جنگ ختم تو وہ حکم بھی ختم، وہ اپلیکیبل نہیں رہتا. ایسا حکم اس وقت اپلیکیبل نہیں رہتا جب جنگ ختم ہو چکی ہو. اب تو کوئی جنگ نہیں. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے At the time of Prophet, there was a conflict between Medina and Makkah. Mulana, my question is, was there any practice of hate speeches and negative mentality towards Makkah? نہیں، کبھی نہیں. کوئی قرآن حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو اب مسلمان نکال رکھا ہے ایسی باتیں. یاد رکھیے مدعو سے نفرت کرنا ہی حرام ہے، اپنے آپ حرام ہے. یہ سارے لوگ مدعو ہیں آپ کے، مدعو سے نفرت نہیں کر سکتے آپ. اس مسئلے کو نہیں جانتے مسلمان کہ مدعو سے نفرت کرنا حرام ہے. جس طرح شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اسی طریقے سے آپ مدعو قوموں سے نفرت نہیں کر سکتے. اگر نفرت کریں گے تو آپ حرام کا ارتکاب کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک پیغمبر، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کو ان کے جس کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے وہ، انہوں نے ان کو پتھر مارا ان کی بات پر، اور خون بہنے لگا. لیکن پیغمبر اس کو بددعا نہیں کیا. اگر زبان سے کیا نکلا لفظ، رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں. یعنی آپ کو اس وقت دعا کرنا ہے، بد دعا نہیں کرنا ہے. یہ دشمن ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف تقریر کرنا، یہ تو بالکل فعل حرام ہے. بالکل ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کی اصلاح کی، ان کے لیے خیرخواہ بنیے، ان کے لیے کتابیں چھاپیے، ان کو پہنچائیے. اور اپنا بد دعا کرنے کا حق آپ کو ہے، نہ نفرت کرنے کا حق ہے. یہ سب بلا شبہ اسلام میں حرام ہے. یہ سب، اس میں کوئی جواز نہیں، اس کا اسلام میں سے کوئی جواز نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، رشید صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے عام طور پر لوگ اپنے باپ دادا کی گلوری میں جیتے ہیں، بات کرتے ہوئے وہ فوراً اپنے باپ دادا کی گلوری بتانے لگتے ہیں. مولانا صاحب اس طرح کا ذہن ٹھیک ہے یا اس کا کوئی نقصان ہے؟ نقصان کی طرح تباہی ہے، یہ تو تباہی ہے. اس لیے تو یعنی ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں ترقی کر سکتے ایسے لوگ. اس پر تو ہم نے بہت لکھا، آپ پڑھ لیجیے ہماری کتابوں میں. اس کو کہتے ہیں آبا پرستی. یہ تو جاہلیت ہے، اور یہ ایک یعنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے سورہ الاعراف میں حضرت موسیٰ کو نبوت پہاڑ پر ملنے کے بارے میں ہے. تذکیر القرآن میں ہے کہ خدا سے جڑنے کا بہترین ماحول فطرت کا ماحول ہے، وہاں انسان اپنے کو خدا کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے. مولانا صاحب آج کے بزی دور میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے کس طرح خدا کے قریب جایا جائے، اس کے بارے میں بتائیں. خدا قریب جانے کے لیے آپ کو کوئی سفر نہیں کرنا، ہر جگہ خدا قریب ہے. ابو العطیہ ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وفی کل شعین لہو آیۃ تدل علی انہ الواحد.
ہر چیز میں نشانی ہے جو اللہ کو بتاتی ہے. میں تو ہر لمحہ خدا کو ڈسکور کرتا ہوں. وہ کیسے؟ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو کہ ہر وقت کچھ تو کچھ غلطی ہو جاتی ہے. مثلاً گلاس اٹھایا وہ گر گیا، پانی اٹھایا وہ گر گیا، کچھ تو کچھ گڑبڑ ہوتا رہتا ہے. جیسے ابھی کا ایک واقعہ ہمارے ساتھی نے بتایا کہ ان کے آفس کے ایک صاحب گئے تھائی لینڈ. وہاں وہ بیچ پر سیر کر رہے تھے، ایک کا پھسل کے گر پڑے، ہو فریکچر ہو گیا. تو اس طرح کا واقعہ ہر شخص ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے. تو حضرت علی نے کہا تھا کہ عرف تو ربی بفصل غذائیں، یعنی جب آپ کا کوئی کام بگڑے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس کو یاد کیجئے کہ خدا کتنا بڑا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے وہ، اور کہیں کوئی کام بگڑتے نہیں پاتا. کہیں ستارے آپس میں ٹکراتے نہیں، کہیں سیارے آپس میں ٹکراتے نہیں. تو اتنی بھی کائنات کو خدا کنٹرول کیا ہوا، میں چھوٹی سی بات کنٹرول نہیں کر پاتا. تو ہر لمحہ خدا کی دریافت تھی. اس کے لیے نیچر میں جانا ضروری نہیں ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اپنے عشق کا تجربہ جب بھی ہو، بس وہیں پر خدا کی دریافت موجود ہوتی ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کو عشق کا تجربہ ہو، اپنے ہیلپ لیسنس کا، تو وہیں خدا کی دریافت موجود ہوتی ہے. کہیں دور جا کر نہیں دریافت ہوتی ہے، ہر لمحہ دریافت ہوتی رہتی ہے. مولانا دلی سے اگلا سوال ہے محمد شہباز عالم صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے از دیر اینی ڈفرنس بٹوین سوری اینڈ توبہ؟ سوری تو بہت ہی ایک معمولی سا لفظ ہے، زبان سے بولتے ہیں سوری. توبہ تو ایک گہرے چینج کا نام ہے. توبہ یو ٹرن لینے کا ہے توبہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ سوری ایک بات ایک کلچرل نارم ہے. وہ نارم نہیں، ایک کلچرل وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مینرس. مینرس کی بات ہے، مینرس. یہ سوری آج کل چلا ہوا ہے، وہ مینرس کی بات ہے. لیکن توبہ تو ایک بہت گہری چیز کا نام ہے. آپ کے مائنڈ میں بدلاؤ ہوتا ہے، آپ کے دل میں بدلاؤ ہوتا ہے، آپ کے بیہیویئر میں بدلاؤ ہوتا ہے، آپ کی پوری شخصیت میں بدلاؤ آتا ہے. اس کا نام توبہ. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیا کوئی ایسی غلطی ہے جس کی توبہ نہیں کی جا سکتی ہے اور جسے اللہ معاف نہیں کریں گے؟ اس کے بارے میں بتائیں. نہیں، ایسی قرآن حدیث میں ایسی کوئی نہیں بتائے گا. کوئی ایسی چیز توبہ نہ ہو اس کی. یہ تو کرسچن کانسیپٹ ہے، یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سچی توبہ، بشرطیکہ سچی توبہ ہو. قرآن میں ہے کہ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو قرآن کے مطابق ایسی کوئی غلطی یا گناہ نہیں جس کی توبہ، حقیقی توبہ اگر ہو، سچی توبہ، قبول نہ ہو. یہ کرسچن کانسیپٹ ہے کہ آدم سے غلطی ہو گئی تو وہ قبول ہی نہیں ہو سکتی تھی، توبہ نہیں ممکن نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا. تو وہ تو کرسچن کانسیپٹ ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے. مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے فاضل صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب آپ کو کس طرح کا مس شیطان پیش آتا ہے؟ اس کا کوئی واقعہ بتائیے. ہر وقت ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. میرے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ رسول اللہ کے بارے میں 70 بار آپ استغفار کرتے تھے. واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا نام ہے ڈفرینسز کے درمیان جینے کا. آپ کو کسی بھی شخص سے بات چیت کر رہے ہیں، کوئی معاملہ ہوگا، اس میں کوئی اختلاف ہو جائے گا. اس اختلاف میں اس کی ایک رائے ہوگی، ایک آپ کی رائے ہوگی. وہ انسسٹ کرے گا، اس میں آپ کے اندر ایک جذبہ ابھر آئے گا کہ دیکھو بات سن نہیں رہا ہے. تو یہ تو کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے. یہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے.
ہر وقت. اسی کا نام زندگی ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، نعیم بلال صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مسجد کی اہمیت نماز کے علاوہ آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ کیا مسلمان مسجد میں ملی اور سماجی ایشو پر بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ المساجد بیوت المتقین، مسجدیں تقوی کا مرکز ہے. تو ہر صرف وہ سرگرمی جس کا تعلق تقوی سے ہو وہی اسی کے لیے مسجد ہوتی ہے. باقی جو سرگرمیاں کے تقوی سے نہیں ہے، وہ ملی انٹرسٹ وغیرہ سے، اس کا تعلق مسجد سے نہیں. میرے نزدیک المساجد بیوت المتقین تقوی کا کرائٹیرین ہے. ہر وہ ایشو جس کا تعلق تقوی سے ہو وہ آپ مسجد میں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور دوسرے مسائل جس کا تعلق تقوی سے نہ ہو وہ آپ باہر کیجیے. مسجد میں آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی. مولانا یہ سوال ممبئی سے آیا ہے، فوز نسیم خان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا پلیز ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین نفس لوامہ اینڈ نفس مطمئنہ. نفس لوامہ سے مطلب ہے کانشنس. اندر آدمی کے ایک فیکلٹی ہے کہ جب آدمی کوئی غلط بات بول دے، کوئی غلط کام کر دے، تو اندر سے ایک اس کو پشیمانی آتی ہے. کانشنس جو ہے بولنے لگتا ہے. تو وہ ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے، ہر عورت مرد کے اندر. تو لفظ لوامہ کا مطلب ہے کانشنس. نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے، اس کے بارے میں کئی بار واضح کر چکا ہوں، کہ اللہ کے کیشر پلان پر راضی ہو کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا. جو ایسا کرے وہی نفس مطمئنہ کا وہ ہے، مصداق ہے. اس بارے میں آپ میری تفسیر میں سورہ الفجر کو پڑھ لیجیے. میری جو تذکیر القرآن جو تفسیر میری ہے اس میں آپ سورہ الفجر کو پڑھ لیجیے، اس میں آپ کو مل جائے گا.